بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستوں، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم غزوہ بدر کی قسط نمبر 35 میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تو دوستو، مکی فوج یا اس کی اکثریت نے اس معرکہ میں ناپسندگی کے باوجود حصہ لیا، یا کم از کم وہ اس میں شامل ہونے کے لیے پرجوش نہیں تھے، اور یہ امر جنگ کے علم اور فلسفہ میں فوری شکست کے اسباب میں سے تھا۔ زیادتی ہر زمانے اور ہر مقام میں جنگی نفوس انسانی کے نزدیک ناپسندیدہ ترین چیزوں میں سے ایک رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جنگ کے ناموں میں سے اس کا نام کریا بھی ہے، اور ہر زمانے کے عقل مند ان میں زبردست اسباب کے بغیر حصہ نہیں لیتے، کیونکہ انہیں اچھی طرح علم ہے کہ عموماً باغی قتل ہوا ہوتا ہے، اور معرکہ بدر میں سرکشی، تکبر، زیادتی اور فخر قریش کی جانب سے اس کا موجب اول تھے، اور اگر آپ چاہیں تو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ابو جہل کی جانب سے تھے، جو منحوس اور متا سردار تھا۔ مکی فوج کے خروج کا بنیادی مقصد 1000 اونٹوں کا بوجھ سمیت دفاع کرنا اور اسے مدنی فوج کے قبضے میں آنے سے بچانا تھا، اور مکی فوج کے نزدیک جنگ کا یہی ایک قانونی جواز تھا جو سرکشی کے عنصر کی اس سے نفری کرتا ہے اور اس فوج کو اس میں حصہ لینے کا ضرورت مند بتاتا ہے۔ مگر جب یہ فوج رابغ مکان پر پہنچی، جو مارکا کے مقام سے تقریباً 125 میل دور ہے، تو اسے قافلے کو بچ جانے نکلے کا خبر مل گئی، اور جنگ کا موجب اور جواز جاتا رہا، اور دانشوروں نے رابغ ایسٹ سے فوج کی مکہ کی جانب واپسی کی آواز بلند کر دی تھی، جیسا کہ انہوں نے دوسری دفعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مساعدت کرنے اور بغیر جنگ کے مکہ کی طرف واپسی کی کوشش کی۔ حالانکہ اس وقت وہ ایک دوسرے کے سامنے کھڑے تھے، لیکن ابو جہل نے اصرار کیا کہ مکہ اس سرکشانہ اور ظالمانہ معرکہ میں حصہ لے۔ پس اس نے حصہ لیا، اور دانشوروں کی توقع کے مطابق نتیجہ ہمیشہ اس طرح نکلتا ہے کہ ہر فوج سرکشی اور ظلم کے سبب سے جنگ کرتی ہے۔ فتح کے اہم اسباب میں سے ایک عقیدہ ہے۔ مسلمانوں نے اس معرکے میں اس عقیدے سے حصہ لیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق رکھتے ہیں، اور ان میں سے ہر ایک نے اس معرکے میں اس یقین سے حصہ لیا کہ وہ دو باتوں میں سے ایک میں ضرور کامیاب ہوں گے، یا موت اسے آئے گی اور یا وہ شہادت ہے، جس سے وہ جنت میں داخل ہوگا اور وہاں پر ایسی اعلیٰ زندگی بسر کریں گی جو دنیاوی زندگی سے بہت افضل ہوگی، اور اسے فتح ہوگی جس سے وہ عزت کے ساتھ سر بلند ہو کر واپس لوٹے گا، اور یہ کہ اس نے ایسے عقیدے کی اشاعت میں حصہ لیا ہے جس سے موت شرعی معلوم ہوتی ہے۔ بلا شبہ ہر زمان اور مکان میں فوجیوں کے نزدیک یہ مورال کے بلند کرنے کا ایک اہم باعث ہے۔ چاہیے کہ ہر فوج کے کسی بھی معرکہ میں اس حصہ لینے سے قبل فتح کی ضمانت کے لیے اس جذبے کو اپنے اندر ابھارے۔ صحیح عقیدہ ہی حرامت کی قوت اور عظمت کا بڑا سرچشمہ ہے، جس سے وہ تاریخ میں بزرگی کے دروازے سے پر داخل ہوتی ہے اور زمانے کی چوٹی پر سرداری کے اس تخت پر بیٹھ جاتے ہیں جس کے پائے محبت، عدل اور پاکیزگی پر قائم ہوتے ہیں۔ اور یہی وہ بات ہے جسے تاریخ نے دوسروں سے قبل اس وقت عربوں کے لیے ریکارڈ کیا، جب وہ اپنی صلح اور جنگ میں اسلام کے لائے ہوئے صحیح اور پائیدار اصول اور صحیح عقیدہ کی ہدایت پر چلے تھے۔ مگر مشرکین صحیح عقیدہ کے دفاع اور صحیح اموال اور اصول کے راہ میں جنگ کرنے کے بارے میں مسلمانوں کی طرح نہیں ہے۔ وہ صرف تکبر، ریا، شہرت اور حماقت سے جنگ کرتے ہیں، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ کسی حربی معرکہ میں فتح کے اصول کے لیے صحیح مورال کی بلندی کے لیے یہ ضروری عنصر ہو۔ مورال کی بلندی کی کان سل عقیدہ ہے، اور جب کسی فوج میں صحیح عقیدہ مفقود ہو جائے تو اس کے سلاروں کے اپنے دشمنوں پر فتح کی امید جو صحیح عقیدہ پر ہوں بہت کمزور ہو جاتی ہے، خواہ ان کی فوج اپنے دشمنوں کی فوج سے کئی گنا بڑی کیوں نہ ہو۔ اور بدر میں عملاً یہی ہوا تھا، اور آج تک بہت سے معرکوں میں اکثر یہی ہوتا ہے۔ معرکہ بدر میں مسلمان ایک جدید اسلوب سے داخل ہوئے جس سے عرب اپنی تاریخ میں واقف
ہی نہیں تھے۔ اس اسلوب سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دشمن پر اچانک جا پڑے اور اس اچانک پن کا مسلمانوں کی فتح پر بہت بڑا اثر ہوا تھا۔ اس نئے اسلوب کا خلاصہ ہم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ کمان مسٹر الوا الرکن محمود شیش خطاب اپنی کتاب سالار رسول میں بیان کرتا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوج کے سالار اعلیٰ تھے اور مسلمان جنگ میں ایک کمان کے متحد ایک اسکیم کے مطابق کام کرتے تھے۔ آپ فیصلہ کن وقت پر فیصلہ کن کام کی طرف ان کو متوجہ کر دیتے تھے اور ایسا کرنا مماثل سالار پر واجب ہے، اور مسلمانوں کا ڈسپلن آپ کے احکام کی تنفیذ کے مقابل میں صحیح ڈسپلن کی ایک شاندار مثال تھا، اور ڈسپلن ہی فوج کی بنیاد ہوتا ہے، اور ممتاز فوج وہی ہوتی ہے جو ممتاز ڈسپلن سے آراستہ ہو، اور مسلمان فوج اس وقت اس لفظ کے تمام مفاہیم کے لحاظ سے ممتاز تھی۔ تو وہ لکھتا ہے کہ احکام کی اطاعت کرنا اور انہیں شوق، خوشدلی اور رازداری سے نافذ کرنا ہے، اور مسلمان اپنے سالار کے احکام کو بڑے شوق اور شاندار رازداری اور خوشدلی سے نافذ کرتے تھے، اور حق بھی یہی تھا کہ وہ ایسا کرتے، کیونکہ ان کا سالار مثالی سالار کی صفات سے متصف تھا۔ آپ نے مصائب میں اصحاب پر قابو رکھ کر اور جنگوں میں نادر شجاعت کا اظہار کر کے اور اپنے آپ کو اپنے اصحاب کے برابر سمجھ کر اور ہر فیصلہ کام میں ان سے مشورہ لے کر ایک مثالی سالار کی صفات کا اظہار کیا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کمان کا ہیڈ کوارٹر ایک اونچی جگہ بنایا گیا تھا جہاں سے میدان کارزار نظر آتا تھا، اور آپ نے اس ہیڈ کوارٹر کے محافظ ذمہ دار سالار سعد بن معاذ کی کمان میں بنائے، مگر مشرکین کی عام کمان نہ تھی۔ مکہ کے اکثر لیڈر مشرکین کی فوج کے ساتھ تھے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ابو جہل بن ہشام اور عتبہ بن ربیعہ سالاروں میں سب سے نمایاں تھے۔ ممکن ہے ان میں سے ایک کی فوج مکی فوج کا سالار عام ہو۔ ان دونوں کی نقطہ نظر میں اختلاف تو ضرور تھا، اور قومی عداوت بھی ان میں موجود تھی، اسی لیے مکی فوج غیر منظم صورت میں کسی اصلاحی کمان اور سابق تنظیم کے بغیر لڑی۔ سالار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مولف بیان کرتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے بدر کے نزدیک ہوتے ہی فوج کی جدید تنظیم کی جو صحرائی جنگ کی جدید ورطے سے قطعاً مختلف نہ تھی۔ اس کا ہراول اور بڑا حصہ اور پچھلا حصہ بھی تھا، اور آپ نے انٹیلیجنس سے بھی معلومات حاصل کی اور صحرائی جنگ کے قریب آنے پر انتظامات کے صحیح طریقے ہیں۔ جنگ میں مسلمان صفوں کی صورت میں لڑے، جبکہ مشرکین کروفر کے طریق کے مطابق لڑے، اور ہمارے لیے دونوں طریقوں کے بیان کرنا ضروری ہے تاکہ مسلمانوں کو فتح کے اہم اسباب میں سے ایک اہم سبب کا علم ہو جائے۔ تو دوستو، ہم اس کے طریقے یہاں پہ بیان کرتے ہیں، اور اگلی قسط میں انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بیان کریں گے، کروفر کا طریقہ کو۔ تو کل تک کے لیے ہم اجازت چاہتے ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اسی وقت آپ کے سامنے پھر دوبارہ حاضر ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ سے آخر پر دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمیں قرآن پاک پڑھنے اور سننے، اسی طرح حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے، پڑھنے اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اس حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کو بھی پڑھنے، سننے اور سنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔